عبادت جس کا ماحصل تقویٰ ہے، عبادت کی راہ سے انسان گزر کر تقویٰ تک پہنچنا ہے اور پہنچتا ہے۔ خدا عبادتوں کے واجب کرنے کا مقصد بھی یہی بیان کر رہا ہے۔ ایک رکاوٹ ہے جو بہت بڑی رکاوٹ ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، عبادت اور تقویٰ کے درمیان شیطان اور شیطان کا لشکر رکاوٹ ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان یا تو عبادت نہ کرے یا عبادت کرے لیکن تقویٰ حاصل نہ کرے۔ عبادت نہ کرنا اور عبادت کر کے تقویٰ حاصل نہ کرنا دونوں برابر ہیں، اس لیے کہ بے مقصد کوئی کام کرنا نہ کرنے کے برابر ہے۔ کتاب خصال میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، شیطان کی زبانی امام نے ایک ہدایت ہم تک پہنچائی ہے۔ اس روایت کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ شیطان کا اعلان۔ شیطان نے ایک اعلان کیا ہے کہ اگر تم عبادت سے گزر کر تقویٰ تک اطمینان سے پہنچنا چاہتے ہو، 5 کام کرو، میں کچھ نہیں کروں گا۔ اگر یہ 5 کام نہیں کرو گے تو میں تمہیں تقوی تک پہنچنے نہیں دوں گا، تمہاری عبادتوں کو رائیگاں کر دوں گا، تمہاری عبادتوں کو بے قیمت کر دوں گا، تمہاری عبادتوں کی روح چھین لوں گا۔ تو بے روح عبادت کوئی کار اور اثر نہیں رکھتی۔ امام نے فرمایا قال ابلیس خمسۃ اشیاء لیس لی فیہن حیلۃ وسائر الناس فی قبضتی۔ 5 صفت رکھنے والوں کی زندگی میں میرا بس نہیں چلتا، میں ان کو بہکانا بھی چاہوں نہیں بہکا سکتا، ان کی سرحد میں میرا داخل ہونا جائز نہیں ہے، میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ ان 5 صفت رکھنے والوں کے علاوہ جتنے لوگ ہیں سب میرے ہاتھ کا کھلونا ہے، جب چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے جو چاہے ان سے کروا لوں گا، میں میرے ہاتھ کا کھلونا ہو جائیں گے اگر یہ 5 صفت نہ ہو۔ پہلی صفت من اعتصم باللہ عن نیت صادقۃ واتکل علیہ فی جمیع امورہ۔ جو کوئی بھی سچے دل سے خدا کا دامن تھام لے اور ہر کام میں خدا پر بھروسہ کرے، میرا بس اس کی زندگی میں نہیں چلتا، وہ آرام سے عبادت سے تقوی کو پہنچ جائے گا۔ خدا سے جڑ جانا، خدا سے متصل، خدا کا دامن تھام لینا اور ہر کام میں خدا پر بھروسہ رکھنے والا شیطان کو اپنے آپ سے دور کر دے گا عملی طور پر۔ شیطان اگر چاہے بھی تو اس کو بہکا نہیں سکتا، اس کی سرحد میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ دوسرا ومن کثر تسبیحہ فی لیلہ ونہارہ۔ جو انسان بھی، جو کوئی بھی صبح و شام یاد و ذکر و تسبیح خدا میں بسر کرے، اس کے زندگی میں میرا بس نہیں چلتا۔ جس کی زندگی کا ہر دن 24 گھنٹہ خدا کی یاد، خدا کا ذکر اور خدا کی تسبیح میں گزرے، اس کی زندگی میں میرا بس نہیں چلتا، وہ آرام سے عبادت سے تقویٰ تک پہنچ جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ تیسرا وَمَنْ رَضِيَ لِأَخِيهِ الْمُؤْمِنِ بِمَا يَرْضَاهُ لِنَفْسِهِ۔ وہ شخص جو دوسروں کے لیے وہی پسند کرے جو خود کے لیے پسند کرتا ہے، اور دوسروں کے لیے ان چیزوں کو ناپسند کرے جو خود کے لیے ناپسند کرتا ہے، یہ صفت رکھنے والے انسان کی زندگی میں میرا بس نہیں چلتا۔ دوسرے ہمارے بارے میں کیا جملے کہیں، ہمیں کیا پسند ہے، کیسے جملے ہمارے بارے میں کہیں، کیسی گفتگو ہمارے بارے میں ہو، کیسے الفاظ ہمارے بارے میں استعمال کریں، جو ہمارے پسند کے الفاظ ہیں ہم دوسروں کے بارے میں بھی ویسے ہی گفتگو کریں، ویسے الفاظ استعمال کریں، ویسے ہی باتیں کریں، جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرنا شروع کر دیں۔ یہ صفت رکھنے والے انسان کی زندگی میں شیطان کا بس نہیں چلتا۔ چوتھا
وَمَن لَمْ يَجْزَعْ عَلَى الْمُصِيبَةٍ حِينَ تُصِيبُهُ، جو کوئی بھی مصیبت میں بے تابی نہ کرے اور صبر کا دامن تھامے رکھے، اس کے زندگی میں میرا بس نہیں چلتا۔ مشکلات، مصیبت، تکلیف کے وقت انسان بے تابی نہ کرے، صبر کا دامن تھامے رکھے، یہ وہ عظیم صفت ہے جو ایک ایسی سرحد مضبوط بنا دے گی جس سرحد کے اندر شیطان کا کوئی عمل دخل نہیں رہے گا۔ پانچویں چیز، وَمَنْ رَضِيَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَهُ وَلَمْ يَحْتَمَّ لِرِزْقِهِ، جو کوئی بھی خدا کی عطا پر خوش رہے، اپنے رزق کے حوالے سے بے راہے پر نہ جائے، اس انسان کی زندگی میں میرا بس نہیں چلتا۔ ان پانچ کے علاوہ ہر آدمی میرے ہاتھ کا کھلونا ہے۔ امام سے کسی نے سوال کیا، مولا اگر کسی آدمی کی تقوی کی کوالٹی کو ہم دیکھنا چاہیں تو کیسے پہچانیں؟ امام نے فرمایا کہ ان کے نماز اور مسجد میں آنے جانے سے نہیں، اس لیے کہ تقوی کا دار و مدار انسان کے دل پر ہے۔ مسجدوں کو آنے جانے سے کسی کے تقوی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ان پانچ اعلان کے مد نظر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم روح عبادت، ماحصل عبادت، نتیجہ عبادت، تقوی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان پانچ صفات سے آراستہ ہونا پڑے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کا اعلان خود شیطان نے کیا ہے کہ اگر یہ پانچ صفات کسی کے اندر ہیں تو میں اس کو کچھ کر نہیں سکتا۔ ایسا نہیں کہ نہیں کروں گا، بلکہ کر ہی نہیں سکتا، میں میرا بس نہیں چلے گا وہاں پر۔ خدا سے دوری شیطان کے جال میں گرفتاری کا سبب بنے گا۔ جو انسان خدا سے دور ہو جائے، خدا سے دور ہونے والا شیطان کی جال میں گرفتار ہو جائے گا۔ یہ عبادتیں، یہ ذکر، یہ تسبیح، یہ سارے دینی کام کا مقصد یہ ہے کہ انسان ذرہ برابر بھی خدا سے دور نہ ہو۔ ہم نماز ابھی آئے ہیں، وضو کر کے اندر تشریف لائے، آپ نماز کے لیے ابھی نیت کریں گے۔ کیا نیت کر کے ہم نے وضو کیا؟ قربتاً اللہ، نماز پڑھتا ہوں میں قربتاً، خدا سے نزدیک رہنے کے لیے، خدا سے نزدیک ہونے کے لیے، خدا سے نزدیک ہونے کے لیے۔ ہر کام قربتاً اللہ، تاکہ انسان خدا سے نزدیک رہے، تاکہ شیطان سے دور ہو جائے۔ اگر شیطان خدا سے دور ہو جائے گا انسان، تو یہ بات پکی ہے کہ وہ آدمی شیطان سے نزدیک اور شیطان کی جال میں گرفتار ہو جائے گا۔ خدا سے رابطہ کاٹیں گے تو شیطان سے رابطہ جڑ جائے گا۔ ہماری فکر بیٹھے بیٹھے اگر ذکر، تلاوت، کوئی اچھی فکر ہم کر رہے ہیں تو ذہن اسی فکر میں مصروف رہے گا۔ کچھ دیر کے لیے اس فکر سے ہم ہٹ جائیں، خاموش رکھنا ذہن کو ممکن نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تو سوچے گا وہ۔ اگر اچھی باتوں کو نہیں سوچیں گے تو برائی کی طرف چلا جائے گا۔ اگر اچھا خیال نہیں کریں گے تو ذہن برے خیالات اپنے اندر پیدا کرنا شروع کر دے گا۔ یعنی اگر ہم خدا سے کاٹ دیں گے اپنے فکر کو، اپنے وجود کو، اپنی زندگی کو، شیطان سے جڑ جائیں گے اور شیطان رابطہ کر لے گا۔ خود کا بھلا، دوسروں کا برا چاہنے والا شیطان کا شاگرد ہے۔ انسان اگر خود کا بھلا چاہ رہا ہے تو دوسروں کا بھی بھلا چاہے۔ اگر کوئی چیز خود کے لیے اچھا نہیں سمجھتا تو دوسروں کے لیے بھی اچھا نہ سمجھے۔ جو بھی کام خود کے لیے آدمی پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے بھی پسند کرے۔ جو دوسروں کے لیے، خود کے لیے پسند نہیں کرتا، خود کے لیے ہر چیز پسند، دوسروں کے لیے ناپسند، خود کے لیے جو چیزیں ناپسند دوسروں کے لیے پسند، یہ عادت رکھنے والا یہ شیطان کا شاگرد ہے، شیطان کا لشکر کا ایک سپاہی بن جائے گا۔ مصیبت میں بے تابی، شیطان کی جھوٹی تسلیوں کے شکار ہو جائیں گے۔ بے صبری، بے تابی، انسان چیخے چلائے، ادھر ادھر دوڑے بھاگے خدا کا دامن چھوڑ کر، صبر کا دامن چھوڑ کر، تو شیطان جھوٹی تسلیاں دے کر بٹھائے گا۔ فلاں کے پاس جاؤ تمہاری مانگ پوری ہو جائے گی، وہاں گئے خالی ہاتھ آ گئے۔
ذلت پہ ذلت، ذلت پہ ذلت، ذلت پہ ذلت، بدنامی پہ بدنامی دیتا رہے گا اور جھوٹی تسلیوں سے پیٹھ تھپ تھپاتا رہے گا اگر مصیبتوں میں صبر کا دامن چھوڑیں گے۔ تلاش رزق میں بے رویہ ہو جانا شیطان کا من پسند کام ہے۔ رزق انسان کے لیے ضروری ہے، دعائیں ہیں، تاکید کی گئی ہے کہ تلاش رزق میں انسان نکلے۔ یہاں تک تلاش رزق کرنے والوں کا درجہ اللہ نے بیان کیا کہ اگر دوران تلاش رزق کسی کا انتقال ہو جاتا ہے گویا کہ وہ شہید کا درجہ رکھتا ہے۔ اس درجے کو رکھنے والا اتنا خداوند عالم کی طرف سے شوق جس مطلب کے لیے دلایا جا رہا ہے، وہیں پر خدا کہہ رہا ہے سیدھے راستوں سے ہٹ نہ جاؤ رزق کماتے کماتے، رزق کی تلاش میں صراط مستقیم سے بھٹک نہ جاؤ۔ شیطان تمہیں جلدی آگے بڑھانے کے لیے، تمہیں جلدی پیسے والا بنانے کے لیے، تمہارا ہاتھ جو ہے دولت سے بھرنے کے لیے شیطان جائز راستوں سے چلتے چلتے ناجائز راستے دکھائے گا۔ ان ناجائز راستوں سے اپنے آپ کو دور رکھو ورنہ شیطان جال پھیلائے بیٹھا ہوا ہے۔ جتنا مل جائے انسان کو خوش ہو، خدا کا شکر کر کے آ جائے اپنے مقام پر، تو شیطان دیکھے گا کہ نہیں بھائی یہ خدا کی تقسیم پر، خدا کی عطا پر راضی ہے، بےتابی نہیں کرتا، بے چینی نہیں کرتا، بے راہوں کی طرف نہیں جاتا، تو خداوند عالم اس انسان کی زندگی کو شیطان سے دور رکھ دیتا ہے اور شیطان کا بس ان کی زندگی میں نہیں چلتا۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اے پناہ دینے والے خدا، ہمیں شیطان رجیم کے حملات سے نجات عنایت فرما۔ پروردگار تجھ سے تمسک اور تیری یاد میں زندگی بسر کرنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما۔ دوسروں کا بھلا چاہنے، مصیبت میں صبر کا دامن تھامنے، حلال راستے سے حلال رزق حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ خدائے عزیز، امام عزیز کے ظہور سے حکومت عزیز ہم سب کو جلد از جلد نصیب فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ صدق الله العلي العظيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوب الیہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کما شہد اللہ لنفسہ وشہدت له ملائکته وأولو العلم من خلقه لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہم صل وسلم علی عبدک وحبیبک ورسولک سید الاولین والآخرین ابی القاسم محمد۔ وعلى وصیہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب۔ وعلى ابنته سیدۃ نساء العالمین فاطمۃ بنت محمد۔ وعلى سبتیہ الرحمہ وامامی الہدی الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ۔ وعلى ائمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المنتظر المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء۔ عباد الله، اوصیکم و اوصی نفسی بتقوی اللہ۔ محترم
حاضرین نماز مقدس جمعہ، مومنین اور مومنات، دوسرے خطبے کی ابتدا میں سب سے پہلے اپنے نفس پھر آپ تمام حاضرین نماز مقدس جمعہ کی خدمت میں تقوی الہی کی سفارش پیش کرتے ہیں۔ تقوی اگر ہماری زندگیوں میں ہوں تو ہماری عبادتیں قیمت رکھتی ہیں، بغیر تقوی کے عبادت قیمت نہیں رکھتی۔ اس لیے کہ اگر بچہ کتابوں کا وزن لے کر اسکول جائے، دھوپ میں، سردی میں، گرمی میں، ہر موسم میں اپنے آپ کو اسکول پہنچائے، سالوں سال گزرنے کے بعد بچہ علم حاصل نہ کرے تو اس کے نہ اسکول جانے کی کوئی قیمت رہے گی، نہ اس کے کوئی مصیبت اٹھانے کی کوئی قدر رہے گی۔ خدا فرماتا ہے عبادتوں کے واجب کرنے کا مقصد تقوی حاصل کرنا ہے۔ اگر ہم مسجدوں کو آتے رہیں، محفلوں میں، امام بارگاہوں میں، مسجدوں میں دین اور دینی مراکز سے متصل رہیں، لیکن تقوی سے ہم آراستہ نہ ہوں تو ہماری عبادتوں کی کوئی قیمت نہیں رہتی۔ عبادتوں کی قیمت تقوی کی بنا پر ہے، لعلکم تتقون۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اپنی عبادتوں کو با اثر اور قیمتی تقوی کے ذریعے بنانے کی توفیق عطا فرما۔ آپ حضرات سب واقف ہیں، وطن کا ایک خوبصورت دستور اور طریقہ جو محبتوں کے ساتھ شروع ہو کر محبتوں پر ختم ہوتا ہے۔ امام جمعہ ہمارے عزیز دوست مولانا سید زاہد احمد صاحب خدمت کے لیے آپ کی تیار ہیں انشاءاللہ۔ حسب دستور یہ جو خطبہ ہے آپ حضرات سے دعائیں لینے کا اور آپ حضرات سے معافی طلب کرنے کے لیے یہ خطبہ ہے انشاءاللہ۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ خداوند عالم ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ ابتدا میں یہ اللہ سے دعا کرنا چاہیں گے کہ وطن کی بنیاد سے لے کر اس خطبہ نماز جمعہ تک، پتھر کی مسجد سے لے کر اس خوبصورت اور نئی مسجد تک، جنہوں نے بھی دینی خدمات بعنوان ذمہ دار انجام دی ہیں، خدا ان سب کی خدمات کو قبول فرمائے۔ جو حال حیات میں ہیں ان کی عمر بابرکت اللہ اضافہ فرمائے، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں خداوند عالم ان کی مغفرت کرے اور ان کی درجات بلند فرمائے۔ وطن کی عزت، حفاظت، سلامتی اور کامیابی کے ساتھ ظہور امام تک خدا اس وطن کو شاد و آباد رکھے۔ آنے والے اس زمانے سے جب تک امام کا ظہور ہو یہ وطن آباد رہے گا انشاءاللہ۔ آپ کی دعاؤں سے، آپ کی محنتوں سے کامیابی کی طرف اسی طرح سے گامزن رہے گا۔ آگے سے دعا کرتے ہیں کہ آنے والے خدمت گزار جو بھی آئیں گے خلوص کے ساتھ، دل کے ساتھ، آپ کی محبتوں، آپ کی دعاؤں کے ساتھ جو آئیں گے، خداوند عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ یہ جو آپ حضرات نے محبتوں سے اور یہاں پر حاضر ہونے کا اللہ نے جو موقع عطا فرمایا، ایک بہت بڑی ذمہ داری خدا انشاءاللہ کہ جو موقع اللہ نے عطا کیا تھا، اللہ نے اس موقع کو مدد بھی کی، اور خدا سے دعا ہے کہ اسی طرح سے آئندہ ہر جگہ پر خدا کی مدد ہم سب کے شامل حال رہے۔ اس 2 سال کے دور میں بہت ساری خوبیاں جو ہم نے محسوس کی، ان میں سے چند خوبیوں کا ذکر کرنا ضروری سمجھیں گے، اور اس امید کے ساتھ کہ ان خوبیوں کو ہم بچائے رکھیں اور اس کو اور مضبوط سے مضبوط کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی خوبی جو ہم نے محسوس کی، دیکھا، عزت اور احترام جو امام جمعہ کو دیا جاتا ہے بہت قابل تعریف ہے۔ آپ کے پیروں کی، قدم کی دھول بھی، اس لیے کہ خدا کا قول ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ،
آدمی کیا ہے آدمی بہتر جانتا ہے۔ جو عزتوں سے آپ نے نوازا ہے، جو احترام ایک امام جمعہ کو آپ دیتے ہیں، قابل تعریف ہے، اور اس چیز کو بچوں تک پہنچا کر امانت کے طور پر باقی رکھنا ہم سب کا وظیفہ اور ذمہ داری ہے۔ ہر جگہ آگے رکھنا بہت ہی خوبصورت ہے۔ ہر جگہ پر محفل ہو، میٹنگ ہو، ہر جگہ امام جمعہ کا اور جو اس ذمہ داری کا آپ حضرات احترام کرتے ہیں اس کی حفاظت ضروری ہے۔ فکری اور مالی تعاون اور مدد جو ہوتی ہے ضرورت کے وقت، یہ بھی قابل تعریف، اس کی حفاظت ضروری ہے۔ فکری طور پر، مالی طور پر اور دیگر دامے درامے سخنے جو مدد کی ضرورت ہے، جو تعاون کی ضرورت ہے، چاہے مشورے کے ذریعے سے آپ کی مدد ہوتی ہو، چاہے انتقاد کے ذریعے سے، جیسے بھی مدد ہوتی ہے قابل تعریف، اس کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ جب بھی ضرورت پڑتی مختصر کال پر ایک چھوٹی سی نے بھی شادیاں اس دور میں اب تک جتنے بھی شادیاں وطن میں ہوئی ہیں، جو دعا پڑھی جاتی ہے اللہم الف بینہما کما الفت بین محمد المصطفیٰ و خدیجۃ الکبریٰ، پروردگار سب کے شادیوں کے جوڑوں میں پیغمبر و حضرت خدیجہ، امام علی و فاطمہ سلام اللہ علیہم کی محبت اور الفت برقرار رکھے انشاءاللہ۔ سب سے کڑوا جو لمحہ گزرا اور گزرتا ہمارے لیے جو ہم نے دیکھا، استقبال جنازہ کی مجلس پڑھنا بہت کڑوا لمحہ تھا۔ میت گھر والے تڑپ رہے، مخصوصاً جوانوں کے انتقال پر۔ شاید سننے والوں کے لیے اور پڑھنے والوں پیر لرز جاتے ہیں اس موقع پر، جب بیٹھ کر کسی کے استقبال جنازہ کی مجلس میں بیٹھ کر مرحوم کا نام لے کر جب فاتحہ خوانی کی جاتی تھی، جو گھر والوں کا تڑپنا ہوتا تھا، یہ اوپر بیٹھنے والوں کے لیے ذمہ داری کے لیے بہت کڑوا لمحہ تھا۔ خدا سے دعا ہے کہ خدا جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرمائے اور سب کو عالی درجات بحق 14 معصومین نصیب فرمائے۔ بعض راتیں ایسی گزری جن راتوں میں سکون کی نیند آئی، بعض راتیں ایسی گزری جہاں رات بھر پریشانی رہی۔ خوشی کی رات اور سکون کی رات اس وقت گزری جب کسی فیصلے سے کسی کی زندگی بچ گئی، کوئی رابطہ بچ گیا، کوئی تعلق بچ گیا۔ بڑا میٹھا لمحہ گزرا، بڑا خوبصورت، دماغ پورا ٹھنڈا ہو جاتا تھا جب وہاں سے باہر نکلتے۔ رات بھر بے چینی اس وقت ہوتی جب کسی کی زندگی نابودی کے دروازے پر جا کر رک گئی۔ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، جو مسائل آپ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، زندگیوں سے کھلواڑ۔ بعض چھوٹا اپنے دادا سے بیٹھ کر باتیں کر رہا تھا، جو دادی سے بڑی میٹھی باتیں کر رہے تھے، چائے لا کے دے رہی تھی دادی، 80 سال کا بوڑھا، 70 سال کی بڑھیا، چائے، ہنسی مذاق۔ جوان لڑکے کے بھی 2 سال 3 سال شادی ہوئی تھی، کبھی وہ محبت، وہ طریقہ جو دادا دادی میں اس نے دیکھا تھا اپنی زندگی میں نہیں دیکھا اس نے۔ تو کہا دادا جان، یہ جو آپ 70 سال سے 50 سال سے محبت کے ساتھ آج تک گزارتے ہوئے آ رہے ہیں، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ ہماری زندگیاں 2 سال 3 سال میں کڑوی ہو رہی ہیں۔ تو دادا نے کہا کہ بیٹا، ہمارا زمانہ وہ تھا جب مسئلہ خراب ہوتا تو صحیح کرنے کی فکر اور بات کرتے، آج کا زمانہ وہ ہے مسئلہ خراب ہو جائے تو بدلنے کی فکر کر رہے ہیں۔ ہم سدھارنے کی بات کرتے تھے کہ یہی رہے کچھ صحیح ہو کر، آج تھوڑا آیا نہیں، ابھی بات یہاں پر چل رہی ہے تبھی فکر کر کے رکھ لیتے فلاں، اتنا آسانی سے ہونے والا نہیں ہے، اتنا آسانی سے ہونے والا۔ یہ چیزیں خیال رکھیں۔ کبھی کبھی جو مسائل گھروں میں ہوتے ہیں، ایک بات جو اس دوران ہم نے ایک مثال دیں گے، اس مثال کو انشاءاللہ ماں باپ جو ہیں اس کی طرف توجہ کریں گے۔ اگر بچی یا بچہ اپنے بیوی یا شوہر کی شکایت لے کر آئے کہ میری بیوی فلاں عیب رکھتی ہے، تو ایسے سمجھیں جیسے کہ وہ کوئی بیماری لے کر پہنچا ہے۔ بیمار آدمی کہے کہ امی میرے کمر میں درد ہو رہا ہے، تو امی کہیں کہ بیٹا آنکھیں بھی پیلی ہو گئیں، چہرہ بھی اتر گیا، دبلے بھی ہو رہے ہو، 8 دن کے اندر چلے جائے گا وہ۔
وہ کمر کا درد کی شکایت لے کر آئے تو کہا بیٹا کچھ نہیں ہے، وہ ہوتا رہتا ہے، تھوڑا سا ایکسرسائز کرو صحیح ہو جاؤ گے۔ بیماری کو 2-3 بیماریاں بڑھا کر بتائیں گے، اس کے دماغ میں یہ گٹی بیٹھ جائے گی کہ میں بیمار ہوں۔ بچی آ کر کہے کہ امی میرے شوہر یہ کرتے ہیں، تو کہا شادی سے بھی ایک بیٹی بمبڑی یہ چیز جاتی نہیں، وہ یہ بول دیں گے تو اتنا موٹا ہو جائے گا مسئلہ۔ کہیں بیٹی کچھ نہیں ہے، حل ہو جائے گا، آپ جاؤ اپنی شوہر کی خدمت میں رہو۔ مسائل کو 4-5 بڑھا کر بتائیں نہیں، تاکہ بچیوں کی زندگی بچ جائے۔ ایک مشکل لے کر آتے ہیں تو 8 مشکل گھر والے بتاتے ہیں، تو دماغ میں بیٹھ جائے گا اس کے کہ نہیں میری زندگی میں صحیح میں مشکل ہے۔ وہیں پر رفع دفع کر دیں تو انشاءاللہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ آخر میں خداوند عالم کا شکر بجا لائیں گے۔ شکر کے لیے ہمارے پاس جملات نہیں، چوتھے امام کے جملات، وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا مَعَ حَمْدِ كُلِّ حَامِدٍ وَشُكْرًا يَقْصُرُ عَنْهُ شُكْرُ كُلِّ شَاكِرٍ۔ چوتھے امام فرماتے ہیں خدا کی نعمتیں بے انتہا ہیں، انسان کی زندگی شکر کے لیے کم ہے۔ شکر کرنے والوں کی حیات کم، خدا کی عنایتیں بے انتہا ہیں۔ دعا آپ حضرات کے لیے سب کے لیے بس یہی کریں گے، ایک دعا ہے کتاب مفاتیح الجنان میں دعائے عالیۃ المضامین، زیارتوں کو ختم کرنے کے بعد یہ دعا پڑھنے کی سفارش کی جاتی ہے۔ اس دعا کے کچھ فقرات یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے دعائی شکل میں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اغفر لی ولوالدی ولاخوانی واخواتی واعمامی وعماتی واخوالی وخالاتی واجدادی وجدادی واولادہم وذراریہم وازواجی وذریاتی واقربائی واصدقائی وجیرانی واخوانی فیک من اہل الشرق والغرب ولجمیع اہل مودت من المؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات ولجمیع من علمنی خیرا او تعلم منی علما اللہم اشرکہم فی صالح دعائی واشرکنی فی صالح عدیتہم برحمتک یا ارحم الراحمین، جس کا مختصر ترجمہ پروردگار درود و سلام نازل فرما محمد و ان کی آل پر۔ پروردگار میری خطاؤں کو بخش دے اور رحمت نازل فرما میرے والدین، میرے اجداد جداد اور ان کی ساری ذریت، میری زوجہ، اولاد، ذریت، تمام اعزاء و اقربا، دوست، پڑوسی، دینی بھائی بہن جہاں بھی رہنے والے ہوں، بھلا چاہنے والے اور محبت کرنے والے، چاہے زندہ ہوں چاہے اس دنیا سے وفات کر چکے ہوں، تمام عزیز اساتذہ جنہوں نے علم کی لازوال دولت عطا کی، تمام وہ مومنین اور مومنات جنہوں نے بزرگی دکھاتے ہوئے اس ناچیز سے کچھ سیکھا ہے، پروردگار اس آسی کی ہر دعائے خیر میں سب کو شریک فرما، اور ان تمام عزیزوں کے ہر دعائے خیر میں اس ناچیز کو بھی حصہ نصیب فرما، اپنی رحمت کے سائے اے سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار حقیقی خطیب نماز جمعہ امام زمانہ جل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، جہاں کہیں بھی اہل بیت کے چاہنے والے زندگی کر رہے ہیں سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار اس وطن کو، اس مسجد کو جس طاقت اور جوش و جذبے کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، پروردگار امام زمانہ کے ظہور تک اسی طرح سے قائم و دائم فرما۔ جو فکر، جو عقل، جو نیت اس وطن کی نقصان یا تکلیف دینے کے لیے کوئی ہے تو پروردگار ان کے شر سے ہم سب کو نجات عنایت فرما۔ پروردگار جہاں کہیں بھی اہل بیت کے چاہنے والے زندگی کر رہے ہیں سب کو خوشی، شادی اور آبادی نصیب فرما، تمام حاضرین کی دلی اور شرعی مرادوں کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، کثیر تعداد میں مومنین باہر ہیں، آہستہ آہستہ کر کے آگے آ جائیں اور نماز جمعہ کے صفوف کو